سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے قریش سب کے سب احد کی طرف نکلے۔ مقابلہ آرائی کے لیے لشکر میں سردار بھی موجود تھے اور غلام بھی۔ غزوہ بدر میں بری طرح شکست کھا جانے کی بنا پر مشرکین کے سینے مسلمانوں کے خلاف بغض و کینہ سے اٹے ہوئے تھے۔ اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے ان کا خون جوش مار رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہمراہ قریش کی عورتیں بھی لے لی تاکہ وہ مردوں کو جنگ کے لیے ابھاریں اور جوانوں کے دلوں میں آبائی غیرت کے دیپ جلائیں اور انہیں پل بھر کے لیے بھی مزمحل نہ ہونے دیں۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ اور عمرو بن عاص کی بیوی ریتا بنت منبہ اور طلحہ کی بیوی سلافہ بنت سعد اپنے تینوں بیٹوں مسافر، جلاس اور کلاب کے ہمراہ لشکر کے ساتھ چل دی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سی عورتیں شامل لشکر تھیں۔ جب جنگ احد میں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تو ہند بن عتبہ اور دیگر چند عورتیں اٹھیں اور صفوں کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھولکیاں تھیں۔ انہوں نے ڈھولک کی تھاپ پر یہ اشعار گانے شروع کیے جن کا ترجمہ یہ تھا کہ تم اگر آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے تکیے لگائیں گے، اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے تو جان لو کہ ہم تمہیں دھتکار دیں گے۔ جذبات سے لبریز ترانہ شہسواروں کے سینوں میں قبائلی غیرت کی آگ بھڑکاتا اور ان کے شوہروں کے سینوں میں جادو کا سا اثر کرتا۔ پھر جنگ سرد پڑ گئی، مسلمانوں پر قریش کو غلبہ حاصل ہو گیا تو عورتیں فتح کے نشے میں سرشار میدان کارزار میں رقص کنا ہوئیں اور شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنے لگیں۔ انہوں نے جوش انتقام میں لاشوں کے پیٹ چاک کر دیے، آنکھیں نکال دیں، کان اور ناک کاٹ دیے۔ ان میں سے ایک عورت کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے میدان بدر میں قتل ہو جانے والے اپنے بھائی، باپ اور چچا کا انتقام لینے کے خیال سے لاشوں کے ناک کان کاٹ کر دھاگے میں پروئے، ایک کو ہار کے طور پر گلے میں ڈالا اور دوسرے کو پائزیب بنایا۔ لیکن سلافہ بنت سعد کی اپنی سہیلیوں سے الگ ہی شان تھی۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے خاوند اور تینوں بیٹوں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ اگر وہ نظر آ جائیں تو وہ بھی فتح و کامیابی کی خوشی میں دوسری عورتوں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ اس کا دیر تک انتظار کرنا رائے گا گیا تو وہ معرکہ آرائی کے میدان میں لاشوں کے چہرے کو ٹٹولتی ہوئی دور تک چلی گئی۔ اچانک وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند خون میں لت پت موت کے منہ میں جا چکا ہے تو وہ غضبناک شیرنی کی طرف بکھر جاتی ہے اور انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنے بیٹوں مسافر، کلاب اور جلاس کو میدان کے کونے کونے میں تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دیکھا کہ ان کی لاشیں احد کی چٹانوں پر بکھری پڑی ہیں۔ مسافر اور کلاب تو موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور تیسرا بیٹا جلاس آخری سانس لے رہا تھا۔ سلافہ غم و اندوہ میں مبتلا اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی، اس کا سر اپنی گود میں لیا، چہرے اور پیشانی سے خون صاف کرنا شروع کیا، اس کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے لگی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ آہ و بکا کے عالم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، میرے لخت جگر، تجھے کس نے یہ گہرے زخم لگائے؟ اس نے جواب دینا چاہا لیکن اکھڑا ہوا سانس جواب دینے میں رکاوٹ بن گیا۔ اس نے بار بار پوچھا کہ تجھے کس نے مارا؟ اس نے بڑی مشکل سے اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے، میرے باپ اور میرے تمام بھائیوں کو عاصم بن ثابت نے مارا ہے۔ یہ سن کر سلافہ بنت سعد دیوانہ وار دہاڑے مار کر رونے لگی اور لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہنے لگی کہ میری آتش غضب اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک قریش عاصم بن ثابت سے بدلہ نہیں لیں گے اور شراب پینے کے لیے اس کے سر کی کھوپڑی مجھے نہیں دیں گے۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو عاصم کو زندہ پکڑ کر لے آئے یا اس کا سر لے آئے تو میں اس کو منہ مانگی دولت دوں گی۔ اس کا یہ اعلان قریش میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گیا۔ ہر نوجوان کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش یہ انعام میرے حصے میں آئے اور میں عاصم بن ثابت کو مار ڈالوں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینے کی طرف واپس لوٹے اور معرکہ آرائی کے متعلق آپس میں باتیں کرنے لگے، شہداء کے لیے رحمت کی دعا اور غازیوں کی ہمت و جرأت کا تذکرہ نہایت ادب و احترام سے کرنے لگے۔ دوران گفتگو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کارنامے کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ عاصم نے ایک ہی گھر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، بھلا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں غزوہ بدر سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا تھا کہ تم کیسے لڑو گے تو عاصم بن ثابت کھڑے ہوئے، کمان اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہا، جب دشمن 100 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو لڑائی تیر اندازی سے ہوگی، جب دشمن اور زیادہ قریب آ جائے گا تو لڑائی نیزے کے ساتھ ہوگی یہاں تک کہ نیزے ٹوٹ جائے، اور جب نیزے ٹوٹ جائیں گے
تو پھر لڑائی تلوار سے دست بدست ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعی جنگ اسی طرح لڑنی چاہیے۔ جو دشمن سے جنگ لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرح جنگ لڑے۔ غزوہ احد کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو ایک خاص مشن پر روانہ کیا اور ان کا امیر حضرت عاصم بن ثابت کو مقرر کیا۔ یہ منتخب صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے مشن پر روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے ابھی تھوڑی دور کے فاصلے پر تھے کہ قبیلہ حذیل کی ایک جماعت کو ان کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ سرپٹ ان کی طرف دوڑے اور انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں نکال لیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بنو حذیل کہنے لگے آج تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، بخدا ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم اللہ کو گواہ بنا کر تم سے عہد کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تجویز سن کر صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے گویا کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ حضرت عاصم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا میں تو مشرکوں کے ساتھ ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ پھر انہیں سلافہ بنت سعد کی نظر یاد آئی اور اپنی تلوار سونت لی اور یہ دعا کی الہی میں تیرے دین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرتا ہوں، برائے مہربانی میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرما اور میرے جسم کا گوشت اور ہڈیاں دشمنان خدا کے ہاتھ نہ لگے۔ پھر بنو حذیل پر حملہ کر دیا اور ان کے 2 ساتھی بھی حملہ آور ہوئے۔ وہ بے جگری سے لڑے یہاں تک کہ یکے بعد دیگر قتل ہو کر گر گئے۔ باقی 3 ساتھیوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے بدعہدی کر دی۔ پہلے تو قبیلہ حذیل کو یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ قتل ہونے والوں میں عاصم بن ثابت بھی ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، خاطر خواہ انعام ملنے کے تصور میں بہت خوش ہوئے، چونکہ سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر وہ عاصم بن ثابت کے سر کی کھوپڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس میں شراب پیے گی، اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو اسے زندہ پکڑ کر لائے یا مردہ حالت میں بہر صورت وہ اسے منہ مانگی رقم دے گی۔ حضرت عاصم بن ثابت کی شہادت سے چند گھنٹے بعد قریش کو ان کی لاش کا علم ہوا۔ بنو حذیل مکہ کے قریب مقیم تھے۔ زعماء قریش نے ان کے پاس اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا اور ان سے حضرت عاصم بن ثابت کے سر کا مطالبہ کیا تاکہ سلافہ بنت سعد کا غصہ ٹھنڈا کر سکیں اور وہ اپنے بیٹوں کے قاتل کے سر کی کھوپڑی میں شراب پی کر اپنے غم کو ہلکا کر سکے۔ قریش نے اپنے قاصد کو وافر مقدار میں مال بھی دیا تھا تاکہ وہ بنی حذیل کو قیمتی تحائف اور نقد مال دے کر حضرت عاصم کا سر لینے میں کامیاب ہو سکے۔ بنو حذیل حضرت عاصم بن ثابت کا سر کاٹنے کے لیے ان کے جسد اطہر کے قریب ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر اور جسم کے ہر حصے کو بے شمار شہد کی مکھیوں نے گھیرے میں لیے رکھا ہے۔ جو ہی وہ ان کے قریب گئے مکھیوں نے ان کی آنکھوں، چہروں اور جسم کے ہر حصے پر زہریلے ڈنک مارے اور انہیں بھگا دیا۔ یہ کے بعد دیگرے کوشش کرنے کے بعد جب وہ مایوس ہو گئے اور جسم تک پہنچنے کی صورت نظر نہ آئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چھوڑیے رات آنے دیجیے، جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو مکھیاں جسم سے الگ ہو جائیں گی تو پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ تجویز سن کر سبھی تھوڑی دور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی دن ختم نہیں ہوا تھا اور رات شروع نہیں ہوئی تھی کہ گھنے سیاہ بادل آسمان پر نمودار ہوئے۔ بادل کڑکا اور فضا میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ عمر رسیدہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس جیسی بارش کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلد ہی راستے اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے، سیلاب کے مانند چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا۔ جب صبح ہوئی تو بنو حذیل حضرت عاصم بن ثابت کی لاش ہر جگہ تلاش کرنے لگے لیکن کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ سیلاب اسے بہا کر کہیں دور نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عاصم بن ثابت کی دعا قبول کر لی اور ان کے جسم اطہر کی حفاظت کی اور ان کے باعزت سر کو اس ذلت آمیز سلوک سے بچا لیا کہ ان کی کھوپڑی میں شراب پی جائے۔ اللہ تعالی نے مشرکوں کو مومنین پر غالب نہ ہونے دیا۔